جو عام انسان خوف و ہراس میں ہوگا وہ بے خوف ہوں گے اور مطمئن ہوں گے۔ عام انسان کو اس وقت غم لاحق ہو رہا ہوگا اور وہ بے غم ہوں گے۔ اور اس پر یہ آیت مبارکہ اللہ کے رسول نے تلاوت کی جو لکھا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو جان لو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ تو بے خوف و ہراس ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے لیے دوجوں سے محبت کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے بچائے رہتا ہے۔ فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18 میں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے اس کے چہیتے ہیں۔ قل، تو ان سے کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِعَذَابِكُمْ، تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض وہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور چہیتا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نہیں نازل کرتا ہے، وہ اس کو اپنی رحمت خاص میں رکھتا ہے، اس پر عذاب نہیں ڈالتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے دی گئی قربانی معجب انعام ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت میں قربانیاں دیں تو اس کا بڑا بڑا انعام دنیا میں ہے اور آخرت میں، دونوں جگہ ملتا ہے۔ آپ بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی گناہ کی دعوت کو ٹھکرایا اور اس کو ٹھکرانے کے عوض انہیں جیل میں رہنا پڑا، تو قید خانہ ان کی قبول کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی محبت میں وہ گناہ ترک کر دینے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں نوازا۔ وہ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے، آج کے ٹائم کے حساب سے بولا جائے تو کہا جائے فائننس منسٹر بن گئے۔ اور عزیز مصر، اس کی بیوی اور تمام دیگر عورتوں نے آپ کی پاک دامنی کا اقرار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب عصر کی نماز میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے گھوڑے کی کونچی کاٹ دی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہوا پہ قدرت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انعامات دیتا رہتا ہے، اور جنت میں جو کچھ دے گا وہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی ذہن نے تصور ہی نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ بندے جو اس سے ٹوٹ کر چاہتے ہیں، جو اسے شدید محبت کرتے ہیں، جو اس کے علاوہ کسی چیز سے محبت نہیں کرتے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حب اللہ کی وہ مثالیں پیش کی ہیں اور اللہ کی راہ میں محبت میں قربانیوں کی وہ مثالیں پیش کی ہیں جو ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے۔ چلیے یاد کریں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو۔ یہ مصعب بن عمیر وہی ہیں جو اسلام کے پہلے سفیر تھے اور مدینہ میں جا کر دعوت کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ جب مکہ میں اسلام لائے اس سے قبل وہ بڑے ناز و ادا سے پلے تھے، بہت شوخیوں میں رہے تھے، بڑے اپنے والدین کے لاڈلے تھے اور بہت عیش و عشرت میں پرورش ہوئی تھی ان کی۔ 200 درہم سے کم کا کپڑا زیبتن نہیں کرتے تھے، دوسرے ملکوں سے ان کا کپڑا آتا تھا، سب سے مہنگی خوشبو لگاتے تھے، اور جب گھر سے گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو غلاموں کا جھرمٹ ان کو زیب دیتا ہوا نکلتا تھا۔ اس انداز میں جو پلا بڑھا ہو اور پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں اتر جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا انہیں جنت میں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ ان کے والدین نے ان کو گھر سے نکال دیا ایک تن پہ کپڑے کے بغیر اور طرح طرح سے انہیں اذیتیں دیں۔
ان کے مشرک والدین نے۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن ایسی چادر میں جس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے اور چمڑے کا بھی پیوند لگا ہوا تھا جو ان کے جسم کو پوری طرح ڈھک بھی نہیں رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ اللہ کے رسول کو ان کے پہلے کی حالت اور اب کی حالت پر موازنہ کر کے آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہی مصعب ہے جس کو میں نے ان کے والدین کے بیچ بہت عیش و عشرت میں دیکھا ہے، اور آج اللہ کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا جو تم دیکھتے ہو۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوبے، اللہ کے رسول کی محبت میں ایسے ڈوبے کہ ان کو اپنا ہوش ہی نہ رہا۔ دونوں ہجرت نصیب ہوئی ان کو، اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے، خوب زخمی ہوئے، علم بردار تھے، اور اللہ نے اور حیات بخشی، یہاں تک کہ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ آپ اتنے خوبصورت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی چہرہ مبارک ملتا تھا، آپ رسول اللہ کی شکل سے ملتے جلتے تھے، اور بھری جوانی میں احد کے میدان میں علم برداری کر رہے تھے، بڑی شجاعت سے لڑے، یہاں تک کہ ایک اللہ کا دشمن اس نے آ کر ان کے دائیں بازو کو کاٹ ڈالا، شہید کر دیا، علم کو گرنے نہیں دیا، اپنے بائیں بازو سے علم کو سنبھالے رہے، اسلام کا جھنڈا بلند کیے رہے، یہاں تک کہ ان کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا، ابھی بھی علم کو گرنے نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد پیٹ میں خنجر آر پار، نیزہ آر پار کر دیا گیا، تب بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ علم اسلام کو اپنی ٹھوڑیوں اور سینے کی مدد سے اٹھائے رہے، بلند کیے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دفن اس حالت میں کیے گئے کہ ایک چادر تھی ان کے پاس، جب سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا، جب پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا، یہاں تک کہ سر ڈھک کر پیر پر پتے ڈال کر دفن کر دیے گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی محبت کا سرور تھا۔ ایسے بہت سارے صحابی گزرے ہیں، ان میں سے ہیں ایک حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن حجش جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو اس وقت ان کو شوق شہادت جوش مار کھا رہا تھا، جوش میں پھٹے پڑ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ بدر میں بھی شریک ہوئے، لیکن ان کا وہ شوق پورا نہ آیا، پورا نہ ہوا، یہاں تک کہ غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ احد کے دن ہم لوگ دونوں الگ ہوئے اور یہ طے کیا کہ ہم لوگ آج کے لیے اپنے لیے دعا کریں گے اور ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہے گا۔ کنارے جانے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، آج میرا مقابلہ کسی سخت کافر سے ہو جو بڑا زور آور ہو، اور وہ مجھ پر زوردار وار کرے اور میں اس پر وار کروں، کچھ دیر تلوار بازی کے بعد پھر میں اسے قتل کر دوں اور اس کا سامان چھین لوں۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے دعا کیا کہ اے اللہ میرا مقابلہ بھی کسی ایسے کافر سے ہو جو بہت بڑا طاقتور ہو، بہت دلیر ہو، اور وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، کچھ دیر لڑائی ہونے کے بعد وہ مجھے قتل کر دے، مجھے شہید کر دے اور میرا ناک کان کاٹ ڈالے، اور میں اسی طرح روز آخرت اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اور اس دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے اے عبداللہ یہ تیرے ناک کان کیوں کاٹ دیا گیا، تو میں کہوں اے اللہ تیری محبت میں، تیرے رسول کی محبت میں۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا۔ دونوں جنگ میں
شامل ہوئے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، میں نے ایک طاقتور اور بہادر کافر کو قتل کیا اور اس کا سامان چھین لیا، اور جب لاشوں میں ڈھونڈا گیا تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی لاش ناک کان کٹی ہوئی پائی گئی۔ اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ان کی مراد بر آئی، اسی طرح روز آخرت بھی اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو پورا کرے گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے عبداللہ تمہارے ناک کان کس کے لیے کاٹ دیے گئے، تو حضرت عبداللہ کہیں گے اللہ تیری محبت میں کاٹ دیے گئے، اور ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو پیر سے معذور تھے، لنگڑے پن کا شکار تھے، اسی وجہ سے ان کے چاروں بیٹے جو کہ اسلام لا چکے تھے، باوجود ان کو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے دیا۔ پھر بھی ان کو شوق شہادت قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ جب احد کا موقع آیا تو پھر پکارنے لگے کہ وہ شامل ہوں گے۔ بیٹوں نے پھر سے منع کیا، دربار رسالت میں حاضری دے دی اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ میرے بیٹے چاہتے ہیں یہ تو جنت میں چلے جائیں اور میں نہ جاؤں، یہ کیسی بری بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اللہ کی طرف سے عذر ہے، پریشانی کیا ہے، مت جاؤ۔ مگر انہوں نے اصرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ اگر یہ جانا ہی چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے، کیا پتہ اللہ انہیں شہادت نصیب کرے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اسی لنگڑے پن کے ساتھ میدان جنگ کو روندوں گا۔ اور جو صحابہ وٹنس تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی بہادری سے اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور بہتوں کا انہوں نے قتل کیا۔ اور جب حالات احد میں بہت خراب ہو گئے، جو آپ کے لیے معروف ہے، اس وقت پھر ان کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو یہ کہہ کر نکلے تھے اے اللہ میں اپنے اہل میں واپس نہ آؤں۔ ان کی بیوی ہند وہ چاہ رہی تھی اپنے شوہر اور بیٹے کی لاش کو ایک اونٹ پر لاد کر مدینہ لے جائے دفن کرنے کے لیے، لیکن اونٹ تھا کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا مدینہ کی طرف، اور جب احد کا رخ کرتا تو بڑی تیز چڑھنے لگتا۔ دربار نبوت میں حاضری ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا اس سے پہلے عمرو بن جموح نے کچھ دعا کی تھی؟ تو جواب دیا گیا ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے دعا کی تھی کہ میں اپنے گھر والوں میں واپس نہ لوٹوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی وجہ سے ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے لیے قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے ان میں سے ایک عمرو بن جموح بھی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی لذت پا لی تھی۔ نہ جسم نہ جان، نہ دنیا کا مال اسباب، نہ شان شہرت شوکت، کچھ بھی ان کو پیارا نہیں تھا سوائے اللہ کے رضا کے، سوائے اللہ کے۔ اور اللہ کے لیے جان نچھاور کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات رکھے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا انعام ہے رضا الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 کتاب التوحید حدیث نمبر 438۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز آخرت جب لوگ جنت میں جا چکیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، تو جنتی جواب دیں گے لبیک یا ربنا وسعدیک وخیری فی یدیک والخیر فی یدیک، کہ اے میرے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم تیری خدمت کے لیے مستعد ہیں،
ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حل رضیتم، اب کیا تم راضی ہو، خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے ہمارے رب بھلا ہم اب بھی خوش کیوں نہ ہوں گے، آپ نے ہمیں وہ عطا کیا ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر، اس سے بھی افضل چیز نہ عطا کروں؟ تو اللہ کے بندے جنتی کہیں گے حیران ہو کر یا ربی، اے میرے رب، ایو شیء افضل من ذلک، اب کون سی چیز ایسی ہے جو اس سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، آج میں تم پر اپنا رضوان اتارتا ہوں۔ اور پھر کہے گا کہ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائیو۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کرنے والوں کو جنت دے گا اور جنت میں اپنا رضوان نصیب کرے گا اور ان کو بھی راضی کر دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کر دے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے تو ایک نسخہ ہے اللہ کے رسول کا دیا ہوا، لکھا ہوا ہے مسند احمد جلد نمبر 4 پیج نمبر 337 میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ دعا 3 بار صبح اور 3 بار شام پڑھے تو روز قیامہ اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے گا۔ اور دعا شاید آپ نے سنی ہو اور پڑھی ہو، رضیت باللہ ربا، راضی ہوں میں اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد النبی، کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اگر یہ چھوٹے سے کلمات ہم صبح شام 3 بار پڑھیں تو روز آخرت اللہ تعالیٰ ہم کو راضی کر دے گا، راضی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اور جنت میں کیا نصیب کرے گا، اس میں ایک بہت اہم چیز ہے، وہ ہے دیدار الہی۔ جب اہل جنت میں جا چکیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے جنتی جنت میں جا چکیں گے، جہنمی جہنم میں جا چکیں گے، تو جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دے گا اور جبریل علیہ السلام جائیں گے اور اہل جنت سے کہیں گے کہ تم کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے اور تم کو اپنا دیدار دینا چاہتا ہے، تم ایک ایسے میدان میں اکٹھا ہو جاؤ جس کی مٹی مشک ہے، جس کے کنکڑ پتھر یاقوت اور موتی کے ہیں، جس کے درخت سونے کے ہیں، جس کا پتا زمرد کا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ تمہیں اپنا انعام دینا چاہتا ہے۔ سارے جنتی خوشی خوشی اس جگہ پر اکٹھا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بہترین لباس پہنایا جائے گا، عظمت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر ان کو کھانے پینے کا اور نغمہ سننے کی اجازت دی جائے گی، اور پھر ایک منادی پکارے گا کہ اے اہل جنت، تم سے تمہارے رب نے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ سب دے دیا کہ کچھ بچا بھی ہے؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا دے دیا، بس اس کے دیدار کے۔ تو پھر پردوں کے بیچ سے ایک نور کی تجلی ہوگی اور جبریل امین کو حکم ہوگا کہ میرے بندوں کے لیے میرے پردوں کو ہٹا دو۔ جبریل علیہ السلام جب پہلا پردہ اٹھائیں گے تو اللہ کے نور کی ریفلیکشن باہر آئے گا اور تمام اہل جنت سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اٹھو، یہ عمل کا نہیں جزا کا مقام ہے، اپنے سر اٹھاؤ۔ جب پھر وہ سر اٹھائیں گے تو پھر دوسرا پردہ اٹھانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ ایک عظیم الشان منظر لوگ دیکھیں گے اور پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا
کہ اٹھو، اپنا سر اٹھاؤ، یہ عمل کا نہیں، سجدے یہ عمل کا نہیں بلکہ جزا کا مقام ہے اور ہمیشگی والا ٹھکانہ ہے۔ پھر تیسرا پردہ اٹھایا جائے گا یہاں تک کہ سب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اپنی آنکھوں سے، اور پھر